بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان منا اہل البیت محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ سلمان فارسی کے اسلام سے پہلے کے حالات۔ یہ ایک ایسے انسان کا قصہ ہے جو کافی عرصے تک حقیقت کی تلاش اور جستجو میں فکر مند رہے اور لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے حیران اور پریشان رہے۔ یہ قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔ یہ بات ہم انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اس قصے کو اپنی زبان سے بیان کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصے کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سلمان فارسی کی ابتدائی تربیت۔ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار، اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے بلند مقام اور مرتبے کے مالک تھے۔ وہ میری پیدائش کے دن ہی سے میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی بڑھتی رہی اور اس میں دن رات ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچنے کے ڈر سے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں بہت زیادہ محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے اس مذہب کا لیڈر بن گیا اور مجوسی مذہب کی عبادت گاہ کا بڑا نگران بنا دیا گیا اور دن رات آگ کو جلانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا تھا۔ نصرانیت سے واقفیت اور اس سے محبت۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کو دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے، اس لیے مجھ سے کہا، بیٹے تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی مصروفیت کے سبب میں کھیت پر نہیں جا سکتا، آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا پر سے ہوا۔ اس وقت گرجا میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف چلی گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں گرجا میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے دل میں ان کے مذہب کی رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے اور مجھے کارگزاری سنانے کو کہا۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو کنیسہ یعنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا، اے بنی لیس فی ذلک الدین خیر، دینک و دین آبائک خیر من۔ بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اپنے دین سے پھر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ حق کی تلاش۔ موقع پا کر میں نے نصارہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے بتا دینا۔ خوش قسمتی سے چند دنوں کے بعد ہی شام جانے والا قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ عیسائیوں کے دین کے جاننے والوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجا کا انتظام سنبھالنے والا ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی عیسائی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، انی قد رغبت فی النصرانیہ واحببت ان الزمک واخدمک واتعلم منک واصلی معک۔ میں عیسائیت کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے میری درخواست قبول کر لی، مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی
چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجا میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات اور اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ اسے مال دیتے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتا، فقراء مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں 7 مٹکے سونے سے بھر گئے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا، یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنے لیے رکھ لیتا تھا، اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک پائی بھی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا، من این عرفت ذلک، تم کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا، انا ادلکم علی کنزی، میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے وہ جگہ دکھا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 گھڑے نکالے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، بخدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب یعنی عیسائیوں کے نشان پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے چند روز گزرنے کے بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا اور میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ دنیا سے نفرت کرنے والا، آخرت سے محبت کرنے والا اور عبادت کا پابند ہو۔ اس کی یہ خوبیاں دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو گئی اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے عرض کیا، یا فلان الی من توصی بی ومع من تنصحنی ان اکون من بعدک، محترم میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد کس کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے، اپنے علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں تھا، وہ فلاں شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے، اس نے دین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، حق اب صرف اسی کے پاس ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرے اس شیخ کا انتقال ہو گیا تو میں موصل پہنچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کو اپنا پورا تعارف کرا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قائم ہیں جس پر وہ خود تھے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہاں رہنے لگا۔ میں نے اس کو بہترین حالت پر پایا، لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک اس کے علم سے استفادہ نہ کر سکا۔ اس کی موت کا وقت بہت جلد آ گیا۔ جب اس کے انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا، یا فلان لقد جاءک من امر اللہ ما ترى وانت تعلم من امری ما تعلم فإلی من توصی بی ومن تأمرنی باللحاق بی، محترم آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب آپ کی طرف سے میرے لیے کیا وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، بیٹے، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ نصیباً نامی بستی کے فلاں شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی اس دین پر باقی ہے جس پر ہم لوگ ہیں، بس تم وہیں جاؤ اور اسی کی صحبت اختیار کرو۔ اس بزرگ کی تجہیز و تکفین کے بعد میں نصیبین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنے بزرگ کی وصیت بتلائی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے پر رضامندی ظاہر کی اور میں ان کے پاس مقیم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی حق پر قائم ہے جس پر پہلے دونوں بزرگ تھے، لیکن مجھے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا، لقد عرفت من امری ما عرفت فإلی من توصی بی، آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، جس کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ای بنی واللہ انی ما اعلم احدا بقی علی امرنا الا رجلا بعموریت هو فلان فالحق بی، بیٹے میری معلومات کی حد تک اب روئے زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین حق پر قائم ہے، وہ فلاں شخص ہے جو عموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اسی کے پاس چلے جانا۔ دین اسلام کا ظہور اور اس کی تلاش۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق عموریہ پہنچا، تمام حالات واقعات سے انہیں باخبر کیا اور بزرگ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اللہ کی قسم، وہ پچھلے بزرگوں کے طریقے پر قائم تھے۔ میں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے لگا۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے میں نے کچھ گائیں اور بکریاں پال لی۔ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے کہا،
آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں، میرے بارے میں کس طرف بھیجنے کی وصیت کریں گے اور مجھے کیا حکم دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا بنیّ واللہ ما اعلم ان هناك احدا من الناس بقي على ظهر الارض مستمسكا بما كنا عليه ولكنه قد اضل زمان يخرج فيه بارض العرب نبي يبعث بدين ابراهيم ثم يهاجر من ارضه الى ارض ذات نخل بين حرتين وله علامات لا تخفى فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل۔ بیٹے، بخدا میرے علم کی حد تک پوری زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو اس دین پر قائم ہو جس پر ہم تھے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے جب سرزمین عرب میں ایک نبی دین ابراہیمی یعنی دین اسلام کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی چند واضح نشانیاں ہیں، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو تم اسی علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں عموریہ بستی میں مقیم رہا۔ ایک مرتبہ ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، ان حملتمونی معکم الی ارض العرب اعطیتکم بقراتی ہذی وغنیمتی، اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین لیتے چلو تو میں تمہیں اپنی ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے اپنے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ جب قافلہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک مقام وادی القرا پر پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ایک غلام کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور وہ مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں نے وہاں کھجوروں کے باغات دیکھے جن کا ذکر عموریہ والے بزرگ نے کیا تھا۔ اس کی بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینے کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینے میں رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس دوران میں اپنی غلامی کی مصروفیات اور اس سے فرصت نہ ملنے کے سبب ان کے متعلق کچھ بھی معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرا آقا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کے قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، قاتل اللہ بنی قیلۃ واللہ انہم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم علیہم اليوم من مکہ یزعم انہ نبی۔ اللہ تعالیٰ بنو قیلہ، اوس اور خزرج کے قبیلے کو تباہ کرے۔ وہ سب قباء میں ایک شخص کے استقبال کے لیے جمع ہیں جو آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچے ہیں اور خود کو نبی بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا، ماذا تقول اعد علی الخبر؟ فغضب سیدی ولکمنی لکمة شدیدہ وقال لی ما لک ولہذا عد الی ما کنت فیہ من عملک۔ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا وہ بات مجھے دوبارہ بتاؤ۔ اس پر میرا آقا غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے ایک گھونسا مار کر کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ہذہ واحدہ، یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا اور پھر کچھ کھجوریں جمع کرتا رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اس روز میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائی، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوریں ہدیۃً خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ہذہ الثانیہ، یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری بار جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔
اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں وہ نبوت کی مہر دیکھ سکوں جس کے بارے میں عموریہ میں مجھے پادری نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرا مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر اسے چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس بات سے بھی خوش ہوئے کہ آپ کے صحابہ نے میری زبان سے حق کی تلاش کی، میری درد بھری داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر بہت زیادہ حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور بے حد خوش ہوئے۔ فسلام علی سلمان الفارسی یوم قام یبحث عن الحق فی کل مکان وسلام علی سلمان الفارسی یوم عرف الحق فآمن به اوثق الایمان وسلام علیہ یوم مات ویوم یبعث حیا۔ سلام ہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر جس دن وہ تلاش حق کی راہ میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سلام ہو ان پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔